لیکن اس واجب کی بھی 3 قسمیں ہیں. اس واجب کی بھی یہ 3 طرح سے واجب ہوتی ہے. قربانی 3 طرح سے واجب ہوتی ہے. نمبر 1، کسی بندے نے منت مان لی کہ جی میرا فلانا کام ہو جائے، اس سال بڑی عید پر قربانی دوں گا، اس سال بڑی عید پر قربانی دوں گا. منت ماننے والا شخص چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، جس نے منت مان لی، چاہے وہ فقیر ہے جیسا بھی ہے، اور اس کا کام ہو گیا تو اس کو بڑی عید پر قربانی کا جانور کرنا ہی پڑے گا. کہیں سے بھی پیسے اٹھائے، ادھار اٹھا لے، لیکن اپنا واجب ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ قربانی کے جانور کا خلیفہ کوئی نہیں. خلیفہ سمجھتے ہیں جیسے عید کی نماز ہے، اس کا خلیفہ کوئی نہیں. کسی کی نماز مس ہو جائے تو یہ نہیں کہ بعد میں وکھرا کلا کھڑے ہو کے پڑھ لے، اپنی نماز تو ہو جائے گی. عید کی نماز جو جماعت کے ساتھ ملتی ہے وہی ہے، اس کا خلیفہ کوئی نہیں، اس کا خلیفہ کوئی نہیں. اسی طرح قربانی کا بھی خلیفہ کوئی نہیں. یہ سمجھے کہ اس سال مس ہو گئی، اگلے سال 2 دے دوں گا، نہ، ایسا نہیں ہوتا. قربانی اسی دن، انہی دنوں میں 3 دنوں کے اندر اندر قربانی کا جانور ذبح کرنا ہوگا. تو قربانی واجب ہوتی ہے. ایک قربانی کا واجب ہونا یہ ہے کہ منت مان کر اپنے اوپر قربانی کو لازم کر لیا. یہ ہے پہلی قسم، قربانی واجب ہے. امیر غریب سب کے اوپر قربانی واجب. کوئی بھی ہو جس نے منت ماننی ہو، جی میرا فلانا کام ہو جائے تو میں یہ قربانی کروں گا. قربانی کی دوسری قسم جو واجب ہوتی ہے وہ ہے کوئی فقیر آدمی، یعنی جس کے پاس نصاب نہیں ہے. مڈل کلاس سے بھی ذرا لو کلاس طبقہ آ جاتا ہے، جن کے پاس نصاب ہی پورا نہیں ہے. 52.5 تولے چاندی کی قیمت ان کے پاس ہے ہی نہیں، مشکل سے گھر میں روٹی پانی کا گزارا چل رہا ہے، اور سر پہ قرضہ بھی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر وہ لوگ، چونکہ ان پر قربانی واجب نہیں تھی، اگر وہ قربانی کا جانور خرید لیتے ہیں، اگر بچے ضد کرتے ہیں بعض اوقات کہ ابو جی ہم نے بھی قربانی کرنی ہے، بیویاں کہہ دیا کرتی ہیں جی ہم نے بھی قربانی کرنی ہے، ہم کیوں لوگوں کی طرف دیکھیں، یا جی ہماری رہ نہیں آتی قربانی کا جانور خریدنا ہے جی. تو اگر قربانی کا جانور خرید لیا، پہلے تو قربانی واجب نہیں تھی، اب جانور خرید لیا ہے تو اب قربانی واجب ہو گئی. اب قربانی کیا ہے؟ واجب ہو گئی. اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ بعد میں خیال آئے اوئے ہوئے میرے پاس تو میرے اوپر تو قربانی واجب نہیں تھی، تو ایسا کرتا ہوں واپس دوبارہ بیچ دیتا ہوں جانور کو، تو جانور کو بیچ کر پیسے کسی اور کام میں لگا لے. اجازت نہیں. جب خرید لیا ہے تو اب قربانی اسی جانور کی کرنی لازم ہو گئی ہے. تو یہ دوسری جو صورت ہے یہ بھی قربانی کو واجب کر دیتی ہے. تو قربانی کے وجوب کی 2 صورتیں ہو گئیں. اب تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ قربانی اپنی جان بخشی کے شکرانے کے طور پہ کرے کہ اللہ نے میری جان کو بخش دیا، میری زندگی کے 4 دن اللہ نے بڑھا دیے ہیں. تو یہ بندہ جو قربانی کرتا ہے یہ شکرانے میں کرتا ہے. یہ کون سی قربانی ہے؟ یہ وہی قربانی ہے جو ہر سال عید کے موقع پر کی جاتی ہے، اور یہ صاحب نصاب بندے کے اوپر لازم ہے. قربانی کی یہ جو قسم ہے کہ شکرانے میں، اپنی زندگی کے شکرانے میں وہ قربانی کرتا ہے، یہ صرف صاحب نصاب لوگوں کے اوپر ہے، جن کی میں شرطیں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا اگر اس کے پاس سامان ہو، تجارت کا سامان ہو، یا کوئی زیور پڑا ہوا ہو، یا اتنی اماؤنٹ بینک میں ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے، واجب ہے. اسی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے. اسی قربانی کو، پھر سے بولیں ذرا، اسی قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے. یہاں پر ایک مسئلہ یاد آیا مجھے، میں چاہتا ہوں اس کی بھی میں وضاحت کر دوں. ہو سکتا ہے کسی کا سامنا کبھی زندگی میں ہو جائے یا ہوا ہو تو اصلاح ہو جائے گی. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ نے اونٹ خرید لیا.